العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بات مانیں گے حتیٰ تتبع ملتہم، یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آہستہ آہستہ آپ ان کے دین کو اختیار کر لیں۔ جب تک آپ یہودی نہ بن جائیں، جب تک آپ عیسائی نہ بن جائیں تو یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات یہودیوں کی تھوڑی تھوڑی باتیں مان لیتے تھے، عام دنیاوی معاملات میں یہودیوں کی بات کو مان لیتے تھے، اور پیچھے مقصد یہ تھا کہ شاید یہ لوگ آہستہ آہستہ میرے قریب ہو جائیں، جس طرح کہ آپ نے مکہ میں کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں کیا تھا؟ آپ کفار نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس جب آئے نا تو یہ غریب صحابہ کرام آپ کے پاس نہ بیٹھا ہوا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منظور کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ ان غریب صحابہ کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ان کو اپنے پاس رہنے دینا ہے، جو آپ کی بات مانتا مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ اسی طرح مدینے میں ہوا۔ مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی معاملات میں بعض اوقات یہودیوں کی بات مان لیتے تھے، اور صرف مقصد یہ تھا کہ یہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ ان کے قریب ہو رہے ہیں کہ آپ کی بات مان لیں، یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ آپ سے راضی ہو نہیں سکتے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں، اپنا دین چھوڑ دیں، پھر یہ آپ سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال پیچھے چند آیتوں میں ہم نے مشرکین کے مطالبات بھی پڑھے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم پر وحی کیوں نہیں بھیجتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں وجہ بتلا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی بات ماننی کوئی نہیں۔ اصل میں یہ سارے مطالبات یا اس طرح کی ساری چیزیں یہ اس وقت ہوتی ہیں جب بندے نے بات نہ ماننی ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، اور اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، نہ ہمارے مطالبے پورے ہوں گے نہ آپ کی بات ہم مانیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک عذر ہوگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے۔ تو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے چلیں، یہ آپ کے پیچھے آئیں گے، یہ صرف ان کا مطالبہ ہے، انہوں نے آپ کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی۔ تو فرمایا وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہیں کر لیتے یہ آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس معاملے میں آپ حریص تھے کہ یہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں۔ مکہ کے اندر بھی آپ حریص تھے سارے مسلمان ہو جائیں، مدینے میں بھی آپ حریص تھے سارے مسلمان ہو جائیں، بلکہ قرآن میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا اس وجہ سے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہوتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ سارے جو ہے وہ مومن ہو جائیں۔ تو بہرحال فرمایا گیا جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہیں کریں گے یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہودی یا عیسائی آج کے دور میں بھی یا اس دور میں بھی ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے اپنی کتاب نہیں مانی وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ یہودیوں نے تو تورات نہیں مانی نا، اپنی کتاب نہیں مانی۔ عیسائیوں نے اپنی انجیل نہیں مانی۔ جو اپنی کتاب نہیں مانتے وہ ہماری کتاب کیا مانیں گے؟ وہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو اے پیغمبر یہ آپ سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کرنی تھی۔ کسی بھی صورت میں آپ نے دین کے معاملے میں یہودیوں کی بات تو نہیں ماننی تھی، تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اصل میں ہمیں کہا گیا۔ بعض اوقات مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوتی ہے، لیکن حکم امت کو ہوتا ہے کہ امت میں سے اگر کسی نے بھی یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بات مانی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ایسے انسان کو اللہ سے بالکل بچا نہیں سکتا۔ آج دیکھ لیں، آج کے دور میں بات کرتا ہوں، آج کے دور میں مسلمان امت محمدیہ دن رات لگے ہوئے ہیں ہم سے یہودی راضی ہو جائیں، ہم سے عیسائی راضی ہو جائیں، ہم ان کی خوشنودی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ عیسائیوں کا جو بھی تہوار ہوتا ہے ہم مسلمان بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، چاہے وہ فروری کا مہینہ ہو، اپریل کا مہینہ ہو، یہ پیچھے 25 دسمبر گزر گیا ہے، مسلمان حکمران کیک کاٹ رہے ہیں، مسلمان حکمران کیک کاٹ رہے ہیں۔ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ عیسائیوں کی رضامندی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ہم نے کیک کاٹا نا۔ اب تو بعض مولوی بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں 25 دسمبر کا کیک کاٹنے کے لیے۔ تو یہ کس لیے؟ تاکہ وہ لوگ راضی ہو جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ آج کا مسلمان چاہتا ہے مجھ سے عیسائی راضی ہو جائے، مجھ سے یہودی راضی ہو جائے، تو یہ قطعاً راضی نہیں ہوں گے۔
ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ان کے پیچھے چلے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، جو قوم اپنے نبی کی نہ مانتی ہو، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہو، جو قوم اپنے نبیوں کی قاتل ہو، اپنے نبیوں کی بات نہ مانتی ہو، اپنے انبیاء کو پسند نہ کرتی ہو، وہ ہمیں کیسے پسند کرے گی؟ عیسائی اپنے دین کو پسند نہیں کرتے، انجیل کو بدل دیا۔ یہودی اپنے دین کو پسند نہیں کرتے، اپنے انبیاء کو پسند نہیں کرتے، انبیاء کے قاتل بن گئے، وہ ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ تو وہ ہم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، دن رات محنت کرتا ہے عیسائی مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ مغربی کنٹریاں ساری ہم سے راضی ہو جائیں، یہ یہود ہم سے راضی ہو جائیں، دن رات کی محنتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ سارے لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، سارے راضی ہو جائیں۔ آج میں تو یہ بات کہتا ہوں، سچی بات ہے، آج کے دور میں یہ تو دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا دین تبدیل نہیں ہوگا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ورنہ آج ہمارے دین کا بھی نیا ایڈیشن آ جانا تھا۔ جس طرح یہودیوں عیسائیوں میں ہوتا ہے نا، ہر 5 سال بعد یہودیت کا نیا ایڈیشن آ جاتا ہے، آج ہمارے دین کا بھی نیا ایڈیشن آ جانا تھا، یہ سارا دین ختم ہو جانا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش کے مطابق نیا دین بن جانا تھا۔ یہ تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ورنہ یہ قرآن تو تبدیل ہو جاتا۔ جتنے آج ہم بضد ہیں یا جتنی آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے عیسائی راضی ہو جائیں، یہ کسی نہ کسی طرح یہودی ہم سے راضی ہو جائیں، ان کی رضامندی کے لیے جو جو ہم کر رہے ہیں، ہم تو دین کو بھی بدل دیتے، سارا دین ہی نیا چینج کر دیتے، سارا دین ہی چینج ہو جاتا۔ آج بہت سارے لوگ ہماری اس پاکستان میں بہت سارے لوگ ہمارے دین کو، دین اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں بڑی تنگیاں ہیں، دین میں بڑی مشکلات ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، دین کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہودیوں کے پیچھے چلتے ہیں، عیسائیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارے اندر بڑی خرابیاں ہیں، ہم نے عورت کو باندھ کے رکھ دیا، دین اسلام نے عورت کو باندھ کے رکھ دیا۔ آج عورت کے نام پہ عورت مارچ ہوتا ہے، کیوں؟ دین کے اندر بڑی سختی ہے، دین نے عورت کو باندھ دیا، عورت تو آزاد تھی، مغرب میں عورت آزاد ہے، اور پھر جس مغرب میں عورت آزاد ہے، ہم صرف ان کی بظاہر آزادی دیکھتے ہیں، وہ آزاد ہے، وہاں جتنی عورت کی بری حالت ہے ہمارے پاکستان میں واللہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں جتنے بھی حالات خراب ہوں، ادھر عورت جا رہی ہو، اگر عورت باعزت ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوتی اسے تنگ کرنے کی، لیکن وہاں عورت کی عزت ہی محفوظ نہیں۔ میں نے ایک تحریر پڑھی تھی 1993 کے اندر، یہ اب کی بات نہیں کر رہا، 1993 کی بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 30 سال پہلے امریکہ کے ایک ادارے نے اپنی حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ ہمارے اس ملک میں، امریکہ کے اندر، ہر 1.5 منٹ بعد، اوسطاً ہر 1.5 منٹ بعد زنا بالجبر کی رپورٹ درج ہوتی ہے، اور یہ وہ زنا ہے جو بالجبر ہے، جو رضامندی سے ہوتا ہے، وہ تو شمار ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 30 سال گزرے گا اس رپورٹ کو، اب کیا صورتحال ہوگی؟ ہر سیکنڈ میں زنا بالجبر ہوتا ہے وہاں پہ۔ جس آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہاں یہ صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سے تو وہ شاید ہدہد پرندہ اچھا تھا، وہ بھی گیا تھا نا، اس نے بھی ایک ملکہ کو دیکھا تھا، بڑی عالی شان ماحول دیکھا تھا، وہ متاثر نہیں ہوا، اس نے اس ماحول میں سے بھی کیا دیکھا کہ یہ سارے مشرک ہیں۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کر کہا تھا، میں نے دیکھا لوگ شرک کر رہے ہیں، اور ہم آج کے دور میں کہتے ہیں مغربی ممالک والے بڑے ترقی کر گئے ہیں، ہمیں بھی ویسا بننا چاہیے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی خواستیں نوٹ نہیں کرتے کہ ان کے اس دین یا ان کے اس مذہب میں خواستیں کتنی ہیں۔ عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، کمزور بندے کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے۔ جس طرح اسلام سے پہلے عورت کو بیچا جاتا تھا، آج مغرب میں عورت بکتی ہے، بلکہ بکتی بھی نہیں ہے، وقت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ پہلے تو بکتی تھی نا، بکتی بھی نہیں ہے۔ اتنی عورتیں سڑکوں میں پڑی ہوتی ہیں، ڈلیوری کیس ہوتا ہے سڑکوں میں پڑی ہے، کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بچے کا والی وارث ہے، نہ کوئی ماں کا والی وارث ہے۔ اور آج کی عورتیں چاہتی ہیں ہم بھی ویسا ہو جائیں، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو۔ اسلام نے جو ہمیں باعزت طریقے سے گھروں میں رکھا ہوا ہے نا، ہمیں ایک عزت ملتی ہے، ہمارے سر کے اوپر ایک باپ ہوتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے، ایک شوہر ہوتا ہے، یہ تینوں ختم ہو جائیں، ہم بھی لوارث، بچہ گود میں ہو اور سڑک میں پڑی ہوں۔ آج کی عورت بھی نعوذ باللہ ایسا چاہتی ہے۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس آیت کی تو بڑی لمبی تفسیر ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ جتنی بھی ان کی خوشنودی حاصل کر لینا، وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔
وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وہ خوش ہونے والے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے مذہب کے ساتھ خوش نہیں ہے، اپنے انبیاء کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، جنہوں نے ان کی خواہشات کی پیروی، اصل میں مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ خواہش کا ہے۔ جب انسان خواہش کے پیچھے، جتنے بھی دنیا میں مذاہب بدلے گئے ہیں وہ خواہش کی وجہ سے بدلے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اگر تورات کو بدلا ہے خواہش کی وجہ سے، عیسائیوں نے انجیل کو بدلا ہے خواہش کی، اصل مسئلہ ہی خواہش کا ہے۔ اور اللہ بھی کل قیامت کے دن اسی کے متعلق سوال کرے گا، خواہش کے متعلق۔ ہاں بھائی، جوانی کہاں گزاری، اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ یہ سوال تو ہوگا نا، جوانی کیسے گزاری ہے، اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ ہاں، اللہ کو خوش کرتے رہے ہو یا لوگوں کو خوش کرتے رہو؟ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ نا، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، دوسروں کی خوش نودی، اس میں دوسروں کی خوش نودی بھی ہے۔ اے پیغمبر، اگر آپ نے ان کی خواہش کے مطابق عمل کیا، یعنی دوسروں کو خوش کرنا، واللہ آپ ساری زندگی کوشش کر لینا، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ یہودی عیسائی تو کیا راضی ہوں گے اس معاشرے میں، آپ کسی کی خوشنودی کے لیے چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے فلاں راضی ہو جائے، لوگ راضی نہیں ہوتے کسی بھی صورت۔ آپ جتنی مرضی کسی کے پیچھے لگ جائیں، آپ اس کو خوش بھی کر لیں، وہ آپ سے راضی ہو بھی جائے، ایک غلطی جب آپ سے ہو جائے گی وہ آپ سے پھر ناراض ہو جائے گا، تو لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کی خوشی کے لیے اپنا دین، بعض لوگ لوگوں کی خاطر، لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنا دین بھول جاتے ہیں، اپنا رب بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں رب کو بھولے ہوئے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو بھول گئے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام میں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ ساری اسی بات میں ہے کہ لوگ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے جو چلے گا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جو بندہ اپنی خواہش کے اوپر چلے گا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے نا جنت کے ارد گرد باڑ لگائی ہے۔ کس چیز کی باڑ؟ مشکلات کی باڑ ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہیں، ناپسند چیزوں کی باڑ اللہ نے لگا دی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، جو انسان اپنی خواہش کو روک لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو بندہ اپنی خواہش کو روک نہیں سکتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو بندہ جتنے مرضی اوپر پوسٹ پہ چلا گیا، وہ عالم بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اگر وہ اپنی خواہش کو نہیں روک سکتا وہ کامیاب ہی کوئی نہیں۔ دین کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہوگا، میں وہ بات نہیں کرتا، دین کے لحاظ سے کامیاب کوئی نہیں جب تک وہ اپنی خواہش کو کنٹرول میں نہیں کرتا۔ تو وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہش مانیں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے نا پیچھے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہے، تو ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ بھائی آپ کسی کو راضی کر کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی بات مان کر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے علاوہ، اللہ کی بات ماننے کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اگر آپ کسی اور کی بات مانتے ہیں تو آپ اپنی خواہش کے اوپر چل رہے ہیں، آپ دین نہیں سمجھ سکتے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، اس کو ہدایت کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ کسی اور کے پیچھے چلیں اور سمجھ لیں کہ ہدایت کے راستے پر ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی زمرے میں بدعت بھی آ گئی، بدعت بھی دین میں نیا کام ہوتا ہے نا۔ تو جو بھی آپ کسی کی خواہش کی خاطر آپ سمجھتے ہیں اچھا یہ دین ہے، یہ تو مشکل ہے، کوئی آسان کام نکال لیں، تو بدعت وہی ہوتا ہے نا، آسان کام نکال لیں، تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ ہدایت نہیں بن سکتی۔ ہدایت صرف ایک ہی صورت میں ہے، وہ ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس کے علاوہ ہدایت کوئی نہیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک اور مقام میں فرماتے ہیں ہدایت میرے پاس ہے، میں ہدایت دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پھر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں اللہ میرے نصیب میں ہدایت کرے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ اللہ خود فرما رہے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کوشش کر لو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے ہدایت مل جائے نا، تھوڑی سی کوشش کرے، اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت دے گا۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لیکن اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اچھا یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد، اپنی خواہش کو روکنے کے لیے علم ہے، علم کے ذریعے آپ اپنی خواہش کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انسان کی جو بے لگام خواہشات ہیں نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے علم ہے، اور علم سے مراد خاص علم یعنی قرآن انسان کی خواہش کو روک سکتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس سے انسان کی خواہش رک سکتی ہے، وہ قرآن ہے۔ اگر کوئی قرآن
نہیں پڑھتا یا قرآن پہ عمل نہیں کرتا نا وہ اپنی خواہش کو روک نہیں سکتا۔ تو ایک ہی چیز ہے، بعد الذی جاءک من العلم، علم ایسی چیز ہے جو انسان کی خواہش کو روک سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس قرآن کا علم بھی ہے، قرآن جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اپنی خواہش کو روک نہیں رہا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ایسے بندے کو پھر اللہ سے چھڑا کو نہیں سکتا، اللہ ایسا دردناک عذاب دے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، دنیا راضی کوئی نہیں ہونی، بندے راضی نہیں ہونے، معاشرہ راضی نہیں ہونا، انسان اپنے آپ کی فکر کرے، انسان اپنے آپ کی فکر کرے، اپنے دین کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، بندوں کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، حساب اللہ نے لینا، بندوں نے نہیں لینا۔ اس لیے آپ دوسروں کی خاطر، دوسروں کی خوشی کی خاطر آپ دین کو نہ چھوڑیں۔ یہ دین کی بات، دنیاوی معاملات کی باتیں نہیں کر رہا، دینی معاملات میں آپ کسی کی بات کے پیچھے نہ لگیں۔ دینی معاملات میں آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے کامیاب ہو جائیں گے، اگر لوگوں کے پیچھے چلتے رہیں گے دینی معاملات میں، تو دنیا میں تو نقصان جو ہونا ہے، آخرت ہماری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی بات جو ہے وہ ماننی چاہیے۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔